آپ سب جانتے ہیں کہ آج پورے یوٹی میں یوٹی فاؤنڈیشن ڈے منایا جا رہا ہے اور اسی مناسبت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سب یوٹی فاؤنڈیشن ڈے منانے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام لیتے ہیں، اس میں 3 شعبے آتے ہیں: اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج۔ ایک تو آج یوٹی ڈے کے فاؤنڈیشن کے سلسلے میں آج ہم جموں کشمیر کی 2 مقتدر شخصیات جن کا تعلق فائن آرٹس سے ہے، ان کی انشاءاللہ آج عزت افزائی کی جائے گی، فیلسٹیشن کی جائے گی۔ جموں کشمیر کا یوٹی اب جموں کشمیر کا فاؤنڈیشن ڈے ہے اور جگہ جگہ پہ ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ اتھارٹیز پروگرامز میں مصروف ہیں اور ہم خود بھی کچھ پروگرامز کے حصہ ہیں۔ ہمیں سرکار کی طرف سے انسٹرکشنز تھی کہ یوٹی ڈے پہ جو ہماری آرٹ فارمز ہیں، فائن آرٹس کی فارمز ہیں، اس میں ہم جو گریٹ لوگ ہیں جن کا بہت بڑا یوگدان ہے، ان کو آنر کریں۔ تو ہم نے یہ پروگرام آنر کرنے کا یونیفارملی جموں میں بھی رکھا اور سری نگر میں بھی۔ ہر شخص جو اپنی لائف میں جس کیپیسٹی میں بھی کام کرتا ہے، اگر اس کے کام کو ریکگنیشن سماج میں ملتی ہے، سوسائٹی میں ملتی ہے، ایڈمنسٹریشن میں ملتی ہے، تو اسے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میرے کام کو سماج، سوسائٹی الگ الگ طریقے سے اس کو ایکنالج کرتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکنالج کرنا جس انسان نے، جس شخص نے اپنی لائف کا جو بہترین سمے ہوتا ہے، وہ جب کسی پرٹیکولر فیلڈ کو اس نے دے دیا اور اس میں کوئی نام کمایا، کوئی پوزیشن حاصل کی، کسی گریٹر ہائٹ پہ وہ پہنچا، تو ان کی جو وہ ریکگنیشن ہے یا جو ان کی ڈیو آنر ہے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم 2 آرٹسٹ کو سری نگر میں آنر کریں گے اور 2 ہی آرٹسٹ کو ہم جموں میں بھی آنر کریں گے، اور فیلڈ کامن چنے ہم نے۔ ایک ہم نے پینٹنگ کا رکھا تھا، ایک اسکلپچر کا ہے۔ تو کوشش یہی تھی کہ ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، اور میں نے جب نام شارٹ لسٹ کیے تو چھان بین کری کہ جن لوگوں کا سب سے زیادہ یوگدان ہے انہیں کو پہلے یہ رائٹ ہے، انہیں کا حق بنتا ہے اور انہیں کو ہم چنیں۔ تو وہ ایک آج وہ اوکیجن ہے، اور آپ لوگ اس اوکیجن پہ یہاں اکٹھے ہوئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سبھی لوگوں کو جو بھی اس کا حصہ بنے۔ آپ کی اٹینڈنس دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا کہ اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ مطلب آپ خوشی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں اس اوکیجن کو۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ جب آپ کسی ایونٹ میں خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ میسیج کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور مجھے آپ کے چہرے مسکراتے ہوئے ریلیکس دکھ رہے ہیں، جو میرے لیے ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے۔ صدر ہیں جناب بھارت سنگھ منہاس صاحب، اور ہمارے جو 2 خاص مہمان جڑ چکے ہیں ایوان صدارت میں، ایک تو قبلہ جناب شبیر مرزا صاحب، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، مہمان خاص زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ اور ایک خاص شخصیت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں جناب محبوب صاحب کا بھی آپ استقبال کریں، اور ہمارے ڈویژنل آفس کے ہیڈ جناب فاروق انور مرزا صاحب بھی ایوان صدارت کا حصہ ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں جب ہم زندگی کے مختلف شعبہ جات کو دیکھتے ہیں، خصوصی کیونکہ ہمارا جو تعلق رہتا ہے وہ رہتا ہے آرٹ کے ساتھ، لٹریچر۔ شبیر مرزا صاحب ذاتی طور پر اسی فیملی کے ہی حصے، ہمارا جو ایک شعبہ رہتا تھا فائن آرٹس اینڈ میوزک کالج جو ہمارا تھا، اس کے یہ ایکس پرنسپل رہ چکے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اکیڈمی کا کوئی ایوارڈ لیا ہے، مرزا صاحب نے 5 مرتبہ کلچرل اکیڈمی ایوارڈ لیا ہے۔ شبیر مرزا صاحب
نے 5 مرتبہ کلچرل اکیڈمی ایوارڈ حاصل کیا ہے. مزید انہوں نے للت کلا اکیڈمی جو دلی میں ہے ان سے بھی ایک ایوارڈ لیا ہے. مزید انہوں نے فیسٹیول آف انڈیا ایٹ جرمنی ہمارے کشمیر کے فرزند جناب شبیر مرزا صاحب نے اپنے فن کا مظاہرہ صرف JNK میں نہیں کیا بلکہ آؤٹ سائڈ کنٹری بھی گئے ہیں, یہ جرمنی گئے ہیں. مزید ان کا جو شعبہ ہے وہ اسکلپچر ہے, فن سنگ تراشی سے. ہماری خوش بختی ہے آج ہم فیلسٹیٹ کر رہے ہیں جناب شبیر مرزا صاحب. وہ کہاں ہے؟ آج ہم خوش ہیں کہ ایم اے محبوب صاحب کی فیلسٹیشن کرنے جا رہے ہیں. بہت ہی مایہ ناز اور قابل فخر مصور ہیں. ایوان صدارت سے گزارش ہے کہ وہ ایک شال اور ٹرافی سے نوازے. ایم اے محبوب صاحب زوردار تالیوں سے اس مومنٹ کو یادگار بنائیے. بڑی خوشی کا موقع ہے. آج یوٹی ریزنگ ڈے بھی ہے اور یہاں پہ مجھے زیارت نصیب ہوئی اپنے 2 اساتذہ کرام جناب شبیر مرزا صاحب اور جناب ایم اے محبوب صاحب. چونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سارے پریوار میں سب سے ایجڈ ہوں تو اس لحاظ سے میں شبیر مرزا صاحب کو بہت کلوزلی جانتا ہوں. قریب 30-35 برس ان کے ساتھ کام کیا ہے. ایک کم گو بہت کم باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اسکلپچر میں ان کا کیا مقام ہے. ان کو کس قدر اور توقیر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے یہ مجھے پتا ہے. یہ کوئی میں انکشاف نہیں کر رہا ہوں. جس کسی کو بھی فن سنگ تراشی سے کوئی لگاؤ ہے ان کو پتا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. آپ انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس میں کام کرتے تھے, بعد میں وہاں کے پرنسپل سبکدوش ہوئے. ہم نے اکٹھے کئی ٹورز کیے ہیں. ہم لیہ میں بھی تھے, باقی جگہوں پہ بھی تھے. ان سے اتنا سیکھا ہے. اللہ اپنے کام میں اتنے ماہر. انہوں نے واقعی کشمیر میں جو جدید فن مصوری ماڈرن پینٹنگ ہے اس کی داغ بیل بھی ڈالی اور اس کو آگے بھی بڑھایا. یہاں پہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا ہوں لیکن کہنا ضروری ہے کہ آپ مقبول فدا حسین ایم ایف حسین کے براہ راست شاگرد رہ چکے ہیں. ان کے فن میں ایم ایف حسین کا جو ایم ایف حسین کی آپ کوئی بھی پینٹنگ دیکھیں اس میں گھوڑا ہوگا اس میں, اور اس میں بھیڑ کا سر ہوتا ہے وغیرہ. ان کا اپنا ایک ہے. تو ان کی جو کلر کمبینیشن ہے, ان کا جو اسلوب ہے, ان کا جو سٹائل ہے وہ بالکل ایم اے محبوب صاحب کا ہے. ان سے سیکھا ہے اور ملاقات ہوئی بڑی دنوں بعد, کیونکہ درویش آپ کچھ زیادہ بن گئے. پہلے تو تھے لیکن اب کچھ زیادہ بن گئے اور ماشاءاللہ ان کی زلفیں بھی کچھ کم ہی آج کل ہو گئی ہیں. تو لیکن بہت اچھا لگا. دنیا اپنی رفتار سے چلتی ہے, دنیا کو اپنی رفتار سے چلنا ہے. آپ سمجھے 5 سال اچھا رہا اور وہ اردو سیکشن میں بھی تھے. میں بھی کبھی اس کا ایک خدمت گزار ہوا کرتا تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی طبیعت میں درویشی ہے. کبھی کبھی ایسی بات کہہ جاتی تو ان کی آگے کی زندگی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. یہ بہت ہی خوش افروی کے ساتھ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آپ نے اپنے اینول روڈ شیئر کیے. خصوصاً ہمارے جو 2 قابل ذکر شخصیات مہمانان ہیں ان کا بھی آپ نے تعارف کرایا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ جانتا ہے وہ زیادہ ہی بہتر انداز میں اس کا تعارف کرا سکتا ہے. خوش بختی ہیں آج ہماری ایوان صدارت میں تشریف فرما ہے فائن آرٹس کے اسٹالوارٹس عبقری شخصیت جناب شبیر مرزا صاحب.
ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. In substance is the appreciation of one's creative feelings in the creative process to produce a work of art. The impressions in the mind are often without plan or some fixed pattern, well defined sometimes or out of focus at times, but are differently knitted in the minds of each creator. In this creative process, an artist has to see that every brush stroke on the canvas, each chisel mark on stone has to be calculated, measured and refined. It is not out of place to mention that our state has a very rich tradition of stone carving, and hence the contemporary sculptors of the state are indebted to their predecessors, who could be seen as the torch bearers in the creativity of the present generation. My contemporary sculptors, I include myself, are contributing our bit in this direction. We must salute the nameless carvers of the past on behalf of all the contemporary sculptors of the state. Lastly, I should thank the authorities for inviting us on this precious occasion. Friends, during the process of creativity, insight, invention, and inspiration are main ingredients to describe creative thinking. Thanks. اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں, ان کے لفظ بھی گن کر ہی ہوتے ہیں. ہم جاہل لوگ گھنٹوں بولتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. نہیں, مثلا میں سیکھتا انسان کہ فرسٹ کہتے ہیں نا, فرسٹ تھنک دین اسپیک. یہ سوچتے ہیں تبھی لکھتے ہیں. ہم محبوب صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے مصوری میں کہہ دیا ہے. گزارش کرتے ہیں ڈویژن آفس کے جو انچارج آفیسر ہیں جناب ڈاکٹر انوار مرزا صاحب, وہ آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوان صدارت میں موجود سیکریٹری اکیڈمی جناب بہت سی مناز صاحب, میرے محبوب پینٹر جناب ایم اے محبوب صاحب, اور میرے ہمزاد شبیر مرزا صاحب, مبارک موقع پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیں یہ ایسا اعزاز حاصل ہوا کہ ہم ان کی عزت افزائی کر سکیں. محبوب صاحب کو سیکٹر صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے دو نام تجویز کیے. میں ان دونوں حضرات کو, ہم ان کے کام کا صلہ تو نہیں دے سکتے, انہوں نے بہت عظیم کام کیے ہیں. اس کے لیے اور بھی بہت سارے اوکیزن ہوں گے جب ان کو نوازا جائے گا یا نوازتے جاتے رہیں گے. لیکن ہماری یہ چھوٹی سی بھیڑ جو تھی, مجھے امید ہے کہ اس کو قبول کریں گے. تمام ساتھیوں کا اور ایڈوکیٹ صاحبان کا بطور خاص دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا. مجھے پتا ہے کہ کتنے کیسز چھوڑ کر آئے ہوں گے. حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ, اور شکریہ سیکرٹری صاحب کا بطور خاص کہ انہوں نے ہمیں پچھلے ایک سال سے جو فری ہینڈ دیا ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیڈمی اس سطح پر ہے کہ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اب ہمیں تھوڑی سی ریسٹ دے دو. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج بھی اگر آپ یقین جانیں, اس وقت یہ فنکشن چل رہا ہے, 10 منٹ کے بعد ہمارا ٹیگور ہال میں ایک دوسرا فنکشن ہے, اور 4 بجے ہمارا تیسرا فنکشن SKICC میں ہے. اکیڈمی کی ہر روز اسی طرح جو ہے ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہے, یہ ہمارے ادارے کا زندہ اور جاوید ہونے کی ایک علامت ہے.